صادقین سارے حضرات مل کے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ سامعین ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سامعین ذی وقار، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی صرف ایمان والوں کے ساتھ مخاطب ہے، یعنی سب لوگوں کے ساتھ مخاطب نہیں۔ اگر سب لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوتا تو یہ آیات نازل فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالی صرف ایمان والوں کے ساتھ مخاطب ہے، اس لیے یہ آیات نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سامعین ذی وقار، اسی حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کروں گا، اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ سامعین ذی وقار، ایک شخص تھا، وہ بھی بنی اسرائیل کا بندہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ہے۔ اس نے 99 قتل کیے ہیں۔ 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اس خدا کے پاس جانا ہے، اس کو جا کے کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سوچتے سوچتے ایک مولوی صاحب کے پاس گیا، اس کو جا کے کہتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ جو ایک قتل کرے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے، تو نے تو 99 قتل کیا ہے، تجھے کیسے معافی مل سکتی ہے؟ تو وہ دکھی ہو گیا اور دکھی ہو کر اس مولوی صاحب کو بھی مار ڈالا۔ مولوی صاحب کو مارنے کے بعد جب 100 قتل اس نے پورے کر لیے تو پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اس خدا کے پاس جانا ہے، اس کو جا کے کیا منہ دکھاؤں گا۔ اسے سوچ ہی رہا تھا کہ وہاں سے ایک آدمی کا گزر ہوا، اس کو کہتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ تو فلاں بستی میں چلا جا، وہاں کچھ لوگ رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ممکن ہے کہ تو ان کے ساتھ عبادت کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ رب تیرے اگلے گناہ بھی معاف فرما دے، پچھلے گناہ بھی معاف فرما دے۔ سامعین ذی وقار، اب وہ جا ہی رہا تھا اور یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، ادرکہ الموت، اس کو موت آ گئی۔ اب وہ آستے راستے میں پہنچا تو اس کو موت آ گئی اور اس کے بارے میں 2 فرشتے جھگڑ رہے ہیں۔ ملائکہ عذاب نے کہا کہ یہ جہنمی ہے، کبھی اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی، اس لیے یہ جہنمی ہے، اس کو میں لے جاتا ہوں۔ ملائکہ رحمت نے کہا نا، یہ اللہ تعالیٰ کے دلی توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا، یہ جنتی ہے، اس کو میں لے جاتا ہوں۔ یہ لڑ ہی رہے تھے کہ اسی صورت میں ایک تیسرا فرشتہ آیا، وہ بھی آدمی کے صورت میں، وہ آگے کہتا ہے کہ تم لڑ کیوں رہے ہو، دونوں زمینوں کو ناپ لو، بس جو زمین اس کے قریب نکلے وہی لے جائے، اگر قتل گاہ قریب ہے تو ملائکہ عذاب لے جائے، اگر اللہ والوں کا ڈیرا قریب ہے تو ملائکہ رحمت لے جائیں۔ جب دونوں فرشتوں نے زمین کو ناپا تو وہ جگہ قریب نکلی جہاں کا ارادہ بنا کر جا رہا تھا۔ سامعین ذی وقار، بنی اسرائیل کا شخص ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کی، اللہ والوں سے ناطا جوڑا تو رب نے اس کو بخش دیا۔ سامعین ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی ہو تو بتانا رب اس کو کیا مقام عطا فرمائے گا۔ یہاں سے یہ پتا چلا کہ جو اللہ والوں سے ناطا جوڑ لے رب کبھی اسے ذلت نہیں عطا فرماتا۔